مجھے ہمارے ایک ایم پی ہیں، ان سے میری ملاقات تھی تو انہوں نے کہا کہ جو کلینکس آن ویلز ہیں، جو ہمارے موبائل ہاسپٹلز ہیں، بہت کامیابی سے الحمدللہ وہ آپ کے گھر کی دہلیز پہ جا کر، آپ کے محلوں میں جا کر آپ کا علاج کر رہے ہیں، بیماروں کا علاج کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک گھر میں وہ گاڑی کھڑی دیکھی کلینکس آن ویلز، جس کے اوپر کسی دوسرے ہمارے مخالف سیاسی رہنما کی اس گھر کے اوپر تصویر لگی تھی، اس کا ڈیرا تھا۔ تو میں نے دل میں سوچا، ان کو تو میں نے نہیں کہا، میں نے دل میں سوچا کہ اگر پنجاب کی چیف منسٹر یہ سوچنے لگ جائے کہ یہ پی ایم ایل این کا مریض ہے، اس کا علاج کروں گی، یہ کسی اور جماعت کا مریض ہے، اس کا میں علاج نہیں کروں گی، تو اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دوں گی؟ آپ کو جس کا نعرہ لگانا ہے لگائیں، لیکن ایک بار ضرور سوچ لیں کہ کیا یہ چیز آپ کو، آپ کے ملک کو، آپ کو، آپ کے مستقبل کو، آپ کے فیوچر کو، پاکستان کی فیوچر جنریشنز کو کہاں لے کر جائے۔ میں بھی آج بڑکے لگانے والوں میں سے ہوں، تو میں کہوں میں فلاں صوبے میں جا کے جلسہ کرنے لگی ہوں اور میں فلاں صوبے میں جا کے گراؤ جلاؤ کرنے لگی ہوں، یہ تو بہت آسان کام ہے کرنا۔ کام کچھ کرنا نہیں ہے اور گالی نکالنی ہے، جب منہ کھلے اس میں سے غلاظت کے ڈھیر آپ کہنا شروع کر دیں، اور آپ کا ٹوٹل فوکس یہ ہو کہ کس کی تذلیل کس طرح کرنی ہے، کسی کو جو گالی کس طرح دینی ہے، کسی کی عزت کس طرح اچھالنی ہے، تو میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک اللہ تعالیٰ کی ذات اوپر بیٹھی ہے، جو کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کیونکہ ظلم جھوٹ کے اوپر بیسڈ ہوتا ہے۔ آج پوچھے خیبر پختونخوا سے، میں جس ہسپتال میں جاتی ہوں مجھے خیبر پختونخوا کے مریض ملتے ہیں۔ ہم نے ہارٹ سرجری پروگرام چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کیا، تو کارڈ دیے ہم نے کہ جو بچے جن کی زندگیوں کو خطرہ ہے اور ان کی ہارٹ سرجری ہونی ہے، اور 15,000 بچوں کا بیک لاگ ہے، ویٹنگ لسٹ ہے۔ اب دل کی جو مرض ہے وہ تو انتظار نہیں کر سکتا۔ میرے آنے سے پہلے کچھ بچے اس دنیا سے چلے گئے آپریشن کا انتظار کرتے کرتے۔ تو ہم نے ایک ہارٹ سرجری پروگرام شروع کیا ہے، جس میں میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ لیس دین اے ویک الحمدللہ ہم 100 سے زائد سرجریز بچوں کی کر چکے، جن بچوں کی زندگیوں کو خطرہ تھا، اور اس میں سے بہت سارے مریض خیبر پختونخوا سے آئے ہوئے تھے۔ ایک کو میں نے خود کارڈ دیا، میں نے پوچھا آپ کہاں سے، انہوں نے کہا ہم کرک سے۔ بچے کی کو دل کی تکلیف تھی اور 3-4 مہینے کا وہ بچہ تھا۔ تو بجائے اس کے کہ آپ کی توجہ عوام کے اوپر ہو، ان کے علاج کے اوپر ہو، ان کی سہولتوں کے اوپر ہو، ان کی مہنگائی کم کرنے پہ ہو، ان کی سڑکیں بنانے پہ ہو، ان کو جابز دینے پہ ہو، آپ کی پوری توجہ ہے کہ کس طرح ہم نے حملہ آور ہونا ہے دوسرے اپنے مخالف کے اوپر۔ تو یہ اس خدا کے لیے ان باتوں کو سوچیں۔ یہ آپ کا سوال نہیں ہے، آپ کی طرح کے کروڑوں نوجوانوں کے مستقبل کا سوال ہے، اس ملک کا سوال ہے، اور میں یہ باتیں کرنے سے بالکل گھبراتی نہیں۔ میرے سامنے میرے مخالف کا کوئی نعرہ لگا دے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جو سیاسی رہنما ہوتے ہیں ان کو بہت کچھ فیس کرنا پڑتا ہے، لیکن میں حق بات کہنے سے، آپ کو سمجھانے سے میں باز نہیں آؤں۔ اور آپ دیکھو پچھلے 7-8 سال میں ڈیبیٹ، پہلے نواز شریف صاحب کے دور میں ڈیبیٹ ہوتی تھی کہ جی ڈی پی کتنی بڑھ گئی، گروتھ ریٹ کتنا ہے، مہنگائی کتنی نیچے آ گئی ہے، لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اتنے کارخانے لگ گئے ہیں، چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور آ گیا ہے، کتنی موٹر ویز بن گئی ہیں، کتنی سڑکیں بن گئی ہیں، کتنی ترقی آ گئی ہے۔ اور آج ڈیبیٹ کیا ہوتی ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ کس طرف موڑا ہے؟ ڈیبیٹ کا رخ اس طرف موڑا ہے کہ کون کتنی اونچی آواز میں کسی کو گالی نکالتا ہے۔ کیا آپ ایسا پاکستان چاہتے ہو اپنے لیے؟ اور میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں، میں ایک ماں کی طرح آپ سے بات کر رہی ہوں۔ میں جب گھر سے نکلتی ہوں اور آفس جاتی ہوں تو میرا ایک لمحہ، آپ کو پتہ ہے اس اسکیم کو مٹیریلائز کرنے میں ہمیں 6 ماہ لگے، کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے پروسیسز ہوتے ہیں، ان کے مطابق آپ کو چلنا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا میں تڑپتی ہوں، کاش میرے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہوتی جو اوور نائٹ میں ایسا چینج لے آتی کہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں نوکریاں ہوتی اور آپ کا مستقبل اچھا ہوتا۔ یہ جو بچیاں میرے سامنے بیٹھی ہیں، کوئی حکومت مجھے بتا دے جس نے بچیوں کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا ہو۔ آج بھی
کرائم ہوتا ہے، لیکن آج آپ اگر 15 پہ کال کریں اور ورچوئل پولیس اسٹیشن پہ اپنی شکایت درج کرائیں، آپ کو ویڈیو کال کی سہولت موجود ہے آپ کے لیے اب یہ آ رہا ہے سیف سٹی آ رہا ہے، پینک بٹن آپ پریس کریں گے، پنجاب حکومت آپ کی مدد کے لیے آئے گی انشاءاللہ۔ تو یہ اپنے آپ نہیں ہو جاتا، اس کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے، خدمت کی تڑپ چاہیے ہوتی، تو آپ کی تکلیف کو میں سمجھتی ہوں۔ اور جو ڈیلے آتے ہیں، پروسیجرل ڈیلیز جو ہوتے ہیں، جو گورنمنٹ میں طریقہ کار ہوتا ہے، ہر روز میں بے چینی کی کیفیت میں یہ دن گزارتی ہوں کہ میں کچھ کر جاؤں آپ سب کے لیے۔ پتہ نہیں میں یہاں پر کتنی دیر ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حکومت جو ہے یا جو اقتدار ہے وہ بہت آنی جانی چیز ہے۔ تو یہ جو میرے سامنے انٹرنز بیٹھے ہیں، ہمیں تقریباً 5000 سے زائد اپلیکیشنز موصول ہوئیں، 1000 کو ہم نے لینا تھا، اور مجھے خوشی ہے کہ یہ تمام جو 1000 کے 1000 لوگ ہیں یہ ایگریکلچرل یونیورسٹیز سے پڑھے ہوئے ہیں، ریلیونٹ ان کے پاس نالج ہے، ریلیونٹ ایجوکیشن ہے، اور سب 25 سال سے کم عمر ہے۔ اس کا مطلب ہے ابھی پڑھ کے نکلے اور ابھی نوکری جو ہے وہ ہاتھ میں ہے، فریش گریجویٹس ہیں، اور بہت خوشی کی بات ہے کہ اس میں سے 25% جو ہیں وہ لڑکیاں ہیں، بچیاں ہیں ماشاءاللہ۔ میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ ایگریکلچر، جس کو ایک ہمارے دماغوں میں تاثر ہے کہ یہ مردوں کا کام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی برائٹ بچیاں ہیں، 25% میرے پاس بچیاں آئی ہیں۔ میں بہت 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 خوش ہوں، اور آپ سب میرا انٹرفیس ہیں، میرا رابطہ ہے کسان کے ساتھ۔ آپ کی ٹریننگز بھی ہوں گی، آپ کو کسان کو ریچ آؤٹ کرنا ہے آن بہاف آف دا چیف منسٹر آف پنجاب، آن بہاف آف دا پنجاب گورنمنٹ۔ تو آپ کو یہ ضرور آج سمجھ لینا چاہیے کہ کسان کے ساتھ میرا جو رابطہ ہے وہ آپ سب ہے۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا کسان پیکیج اگلے سال 400 بلین کا کسان پیکیج ہم لے کے آ رہے ہیں۔ اور میں بچوں کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ پنجاب جو ہے نا وہ بگیسٹ فوڈ باسکٹ ہے پاکستان کی، پنجاب بگیسٹ ویٹ گروور ہے پاکستان کا۔ تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہے۔ جب میں نے اس حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم نے گندم نہیں خریدنی، تو آج میں آپ سب کے سامنے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے وہ گندم کیوں نہیں خریدی۔ بہت حکومتیں آتی ہیں، ڈیٹیلز میں جائے بغیر یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ کسان کے لیے ہم یہ کر دیں گے، کسان کے لیے ہم وہ کر دیں گے۔ کبھی کسی نے سوچا کہ جو 2-2.5 ملین ٹن حکومت خریدتی ہے کسان سے، وہ کسان سے کبھی نہیں خریدتی، وہ مافیاز سے خریدتی ہے، وہ خریدتی ہے آڑتیوں سے جنہوں نے کسان کو ہاسٹیج بنایا ہوتا ہے۔ آڑتی کیا کرتا ہے؟ حکومت تو آڑتیوں سے خریدتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کتنی کرپشن ہوتی ہے۔ ایک باردانہ کا جو بیگ ہے وہ کئی ہزار کا بکتا ہے، تو جو غریب کسان ہے وہ بیگ ہزاروں میں خرید سکتا ہے۔ آتش نیوز پاکستان کے سب سے بڑے نیوز نیٹ ورک کا حصہ بننے کا سنہری موقع۔ ملک بھر سے درج ذیل آسامیوں کی ضرورت ہے: بیورو چیف، ڈیپٹی بیورو چیف، ویڈیو ایڈیٹر، سٹی رپورٹر، تحصیل رپورٹر، ڈسٹرکٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، پریس رپورٹر، نمائندہ، نامہ نگار۔ چیف ایگزیکٹو سید جمشید بخاری۔ مزید معلومات کے لیے ان نمبرز پر رابطہ کریں۔